بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ میں ہوں نثار احمد لاشاری۔ آج ہم اس واقعے کا، اس سفر کا ذکر کریں گے جس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ اس ملاقات کے بعد جو سفر اختیار کیا گیا، اس سفر کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، اس کا آج ہم تفصیلی ذکر کریں گے جو قرآن مجید میں سورہ کہف میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا اس وقت آپ سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اشتیاق میں سفر پر نکلے اس اللہ کے بندے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی یہ بتائی تھی کہ جہاں پر تم اپنے کھانے کے لیے لائی ہوئی تلی ہوئی مچھلی کو سمندر میں زندہ ہو کر جاتے ہوئے دیکھو، وہاں پر ایک بندہ تمہیں ملے گا جو تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے۔ کافی دیر چلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں پر چشمے کے پاس کچھ سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد وہاں سے آگے چلے۔ جب دوپہر کا وقت ہوا، انہوں نے اپنے ساتھی سے کھانا مانگا۔ اس کے ساتھی نے کہا کہ وہ مچھلی تو اس جگہ جہاں پر ہم تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے وہیں پر زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی چیز تو ہم چاہتے تھے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرتد علی آثارہما، اپنے قدموں کے نشانوں پر واپس ہوئے، واپس اسی جگہ پہنچے۔ وہاں ایک چشمہ تھا، اسی چشمے کا پانی لگنے سے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پھر وہ تڑپ کر سمندر کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر جب پہنچے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے یا پیغمبر تھے، اس کے متعلق کچھ تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی سمندر میں بھٹکنے والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہو تو صبر نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا دیکھیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر چلے۔ اب یہاں سے بحری سفر کا آغاز ہوا۔ کشتی میں سوار ہوئے تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب اس کے تختے ٹوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ اچھی بھلی کشتی ہے، آپ اس کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات پر آپ مواخذہ نہ کریں جو میں بھول چکا ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میں تمہیں خود نہ بتاؤں اب تم نے سوال نہیں کرنا۔ آگے چلتے رہے، ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان کھیلتے ہوئے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا اور اس بچے کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر یہ کیفیت دیکھ کر چلا اٹھے کہ بلا وجہ آپ نے ایک بچے کا قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر میں آپ سے سوال کروں یا آپ کی کسی بات پر اعتراض کروں تو آپ پھر مجھے الگ کر دیں، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ سفر جاری رہا۔
تب پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کسی ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے لوگ بڑے درست مزاج تھے، سخت مزاج تھے۔ وہاں پر کھانے کا وقت تھا، انہوں نے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں پر دیکھا کہ ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ انہوں نے اپنے کپڑے سنبھالے اور اس دیوار کی مرمت میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ کام میں جٹ گئے۔ اب جب دیوار انہوں نے بنا لی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کا ان سے معاوضہ لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہماری اس ملاقات کے ختم ہونے کا وقت آیا ہے، یہ اب ہماری جدائی کا وقت ہے، تو میں وہ تینوں چیزیں جو آپ برداشت نہیں کر سکے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی کچھ غریب مچھواروں کی تھی، ان کی روزی روٹی کا سبب بنی ہوئی تھی، اسی کے اوپر ان کا روزگار چلتا تھا، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو کشتی ان کو پسند آ جاتی تو وہ اس کشتی کو ہتھیا لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا، اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کہیں ان کے روزگار کا سبب نہ چلا جائے، اس لیے میں نے ان کی کشتی میں عیب کر دیا تاکہ یہ عیب والی کشتی وہ بادشاہ پکڑ کر نہ لے جائے اور ان کی روزی روٹی چلتی رہے۔ دوسری چیز، جو بچہ آپ نے مرتے ہوئے دیکھا اس بچے کے والدین بڑے نیک اور پارسا تھے، تو میں نے اپنے علم کی وجہ سے یہ معلوم کیا کہ یہ بچہ کہیں آگے چل کر ان کے لیے ان کے کفر کا باعث نہ بن جائے، اس لیے اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور تیسری چیز تھی، جو دیوار میں نے کھڑی کی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ اس نشانی کو پہچانیں گے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے یہ جو کچھ میں نے کیا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق کیا۔ ہر وقت میں، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے برگزیدہ بندے بھیجتا ہے جو دوسروں سے علم میں، دانائی میں اور حکمت میں ممتاز ہوتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بھی ایسے ہی بندوں میں شامل ہیں۔